نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس کا جب آپ اس کو پڑھیں تو اس طرح کی ہسٹری آپ کے جو ہے وہ ذہن میں ہونی چاہیے۔ ابھی ہم یہ دیکھا کہ اس کتاب کا جو لٹریچر ہے وہ کیسا ہے، کہ یہ ایک بلینڈڈ بک ہے، اس کے اندر تینوں قسم کا نبوت، مکاشفہ اور خط پایا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کتاب کی تشریح لوگ کیسے کرتے ہیں، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ تقریباً کوئی 4 قسم کے نظریات ہیں۔ اب جب بھی آپ ان نظریات سے جب واقف ہو جائیں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی مکاشفہ کی کتاب کی کامنٹری، کوئی اس پہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو تشریح کرنے والا ہے وہ کس نظریے کا حامی ہے، اور اس اسکول آف تھاٹ کو، اس نظریے کو وہ کیوں پیش کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا قائلیت ہے، اور پھر وہ کیوں اس طرح سے اس کی تشریح جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو جو پہلا نظریہ ہے وہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریویلیشن اباؤٹ فرسٹ سینچری، اس کو ٹیکنیکلی کتابوں میں، انگریزی کتابیں پڑھیں تو وہ پری-ٹرسٹ ویو لکھا ہوگا، تو یہ لیٹن ورڈ سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے پاسٹ، ماضی۔ تو اس کا جو تعلق رکھنے والے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کے اندر تصویریں ہیں اور تاریخی اعتبار سے وقوع پذیر ہونے والے باتوں کو تشریح کرتے ہیں، تو ان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں موجود جو مہرے ہیں، جیسے نرسنگے ہیں، پیالے ہیں، تو وہ اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ جو ہے وہ اس صدی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر کون ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کا جو ہے وہ خیال ہے کہ جتنا کچھ بھی ابتدائی کلیسیا کے ساتھ ہوا ہے، اس میں یروشلم کی بربادی بھی ہے ایپل کی 70 کی دہائی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب کچھ یہاں پورا ہو گیا ہے۔ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ اب اس کتاب کا تعلق صرف اور صرف ابتدائی کلیسیا کے ساتھ تھا، اس کے بعد آنے والے زمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ویو جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اگر اس کتاب کا تعلق صرف ابتدائی کلیسیا کے ساتھ تھا اور یروشلم کے ساتھ بربادی کے ساتھ تھا، تو پھر جو ہے اس کتاب کا آنے والی کلیسیاؤں کے ساتھ دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی، اور اب ہم 21ویں صدی میں داخل ہو گئے، تو پھر یہ کتاب بائبل مقدس کی فرست مسلمہ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا تعلق تو آنے والی کلیسیاؤں کے ساتھ ہے نہیں۔ تو اس تعلق سے اس نظریے پر کافی جو ہے وہ تنقید ہوتی ہے، اتنا زیادہ یہ پاپولر نہیں ہے، لیکن جب کبھی بھی آپ پڑھیں کوئی کمنٹری تو آپ دیکھیں کہ کہیں یہ پری ٹرسٹ ویو کے طور سے تو نہیں لکھی گئی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تشریح بھی وہ ویسے ہی کر رہے ہوں گے۔ تو آپ کو اس کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو تنقید ہے، 2-3 باتیں صرف آپ کے لیے، ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ جو ہے وہ ان کے خیال میں کہ جو بائبل مقدس میں جس کا مکاشفہ کتاب میں جس کا تذکرہ جو ہے وہ بابل کیا گیا ہے، اس کے بابل سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہے نافرمان اسرائیل کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم اس نظریے کو لیں کہ اگر مکاشفہ کی کتاب میں جو بابل لفظ ہے اس کا تعلق نافرمان اسرائیل کے ساتھ ہے، تو جس نے کلیسیا کو ستایا، دیکھیں پالوس بھی ساؤل کس طرح ستاتا تھا، تو کون ستا رہے تھے؟ یہودی ستا رہے تھے اس وقت کلیسیا۔ تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہاں پر جو بابل کا ذکر ہے اس کا مطلب ہے نافرمان اسرائیل جو کلیسیا کو ستانے والے تھے۔ لیکن اگر ہم اس نقطہ نظر کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیں، ابھی ہم نے اس کا کیا کہتے ہیں، اس کی پڑتال بھی کرنی ہے، دیکھنا بھی ہے کہ یہ نظریہ کہاں تک درست ہے،
یا مجھے یہ کنونس بھی کرتا ہے کہ نہیں، میری قائلیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں. تو اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنی قائلیت کو قائم کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ مکاشفہ کی کتاب کی اچھی تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اس کو تاریخ کے آئینے میں رکھ کر دیکھیں تو یہ بات یہاں ہو جاتی ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی نافرمان اسرائیل کو جو ہے وہ بابل کہہ کر پکارا نہیں گیا. I don't know any historical book جس میں کہا ہو کہ نافرمان اسرائیل کو صاحب بابل کا جو ہے اس کو کہا گیا ہو یا اس کے بارے میں بابل. تو یہ ایک تو اس پہ سب سے بڑا تنقیدی نقطہ یہ آتا ہے کہ کبھی بھی اسرائیل کو، نافرمان اسرائیل کو بابل کہہ کر پکارا نہیں گیا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ صرف اسرائیل کی عدالت کی، کیونکہ 70 کی عیسوی میں کس کی عدالت ہوئی؟ ہیکل پر بات ہوئی، یروشلم پر بات ہوا، یہودیوں کو رومیوں نے بہت مارا دھاڑا ان کو. اگر آپ ہسٹری جوسفس کو پڑھیں نا تو وہ بتاتا ہے کہ جنرل تیتس نے 3000 صلیبیں یروشلم میں گاڑ دی تھی اور ان پر یہودیوں کو لٹکا دیا تھا. ہیکل کو اس نے اس کے نیچے سے اکھاڑ دیا تھا. تو 3000 صلیبیں لٹکا کر جو باغی تھے اس نے پکڑ لی رومیوں نے اور لٹکا دیے. اتنی عبرتناک ان کو جو ہے وہ موت دی، اور جس کو تاریخ یاد کرتی ہے کہ کتنا ظلم ہوا. اور اس میں ہمیں اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اسرائیل، اس نافرمان اسرائیل کی عدالت ہو گئی جنرل تیتس کے وسیلے سے، بیکاز وہاں پر یہودیوں کی عدالت جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن اگر ہم دانیل کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کے 7ویں باب کو پڑھیں، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں، بٹ میں آپ کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں، ریڈ اٹ. دانیل دوسرا باب اور دانیل 7واں باب، گھر جا کر اس کو پڑھیں ڈیٹیل کے ساتھ. تو پھر وہاں پر دیکھیں وہاں بھی عدالت کا ذکر ہے، پر کیا وہ عدالت اسرائیل کی ہو رہی ہے یا وہاں پر عالمگیر عدالت کا ذکر ہے؟ ساری قوموں کی، ساری دنیا کی عدالت کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو اس لیے یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ عدالت ہمیں اس کی وسعت جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو اگر ہم اس نظریے کو مانیں تو پھر ہم نے جیسے پہلے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق آنے والی صدیوں کی کلیسیاؤں کے ساتھ اس کا بھی، تو ہم کہیں گے اس کا تو آج کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کو کیوں پڑھیں؟ Why it is in the Bible if it is not relevant to us؟ اگر یہ آج ہمارے ساتھ یہ مطابقت نہیں رکھتی. Are you with me friends؟ تو یہ اس نظریے پر تنقید ہے. تو اس کو ٹیکنیکلی یہ ورڈ ہے اس کے لیے پریٹرسٹ، لیکن آپ اس کو آسانی سمجھنے کے لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق، اس کا مطلب ہے پاسٹ، ماضی، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ تھا، پہلی صدی کے ساتھ، اسی کے ساتھ یہ ختم ہو. آگے آنے والے زمانوں کے ساتھ اس کتاب کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ پہلا نظریہ ہے. تو جب آپ پڑھیں کوئی کمنٹری تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کون سا ہے. ایک دوسرا نظریہ ہے جس سے مکاشفہ کی کتاب کو لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں. یہ نظریات ہیں جو ہمیں تشریح جب ہوتی ہے نا تو ان نظریات کے تحت ہی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس نظریے کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ درست ہے، زیادہ قابل قبول ہے، زیادہ بائبل کے متن کے قریب ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی بات میں جو ہے وہ ضرورت ہے. دوسرا جو نظریہ ہے اس کو کہتے ہیں اینڈ ٹائمز. ریویلیشن از اباؤٹ اینڈ ٹائم، اور ٹیکنیکلی اس کے بارے میں لکھا ہوگا تو فیوچرسٹ ویو، کہ مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے اس نظریے کا. اور اس کے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مکاشفہ پہلا، دوسرا اور تیسرا باب جو ہے اس کے علاوہ باقی ساری کتاب 4 باب سے لے کر 22ویں باب تک یہ سارا کا سارا تعلق جو ہے یہ آنے والے زمانے کے ساتھ ہے، یہاں کے ساتھ، جب مسیح جو ہے وہ آنے والا ہوگا. تو وہ اگر مطلب یہ ہے کہ مسیح ابھی تک نہیں آیا تو باقی جو 4 باب سے کوئی ابھی تک اس مٹیریل کا جو باتیں لکھی ان کا پچھلی صدیوں میں جتنی بھی کلیسیائیں گزر گئی 20 صدیوں میں ان کے ساتھ اس کا کوئی، کیونکہ ابھی تو ہم اس زمانے کے قریب نہیں ہیں. اگر ہم کہیں کہ مسیح شاید اگلے 200 سال 300 سال ایون 1000 سال بھی نہیں آتا تو کہیں گے کہ ابھی تک 4 باب کا آغاز نہیں ہوا.
Are you with me? Yes, sir. تو وہ اس کو ٹیکنیکلی بھی ایک انگریزی کا لفظ ہے ڈسپینسیشنلسٹ کہتے ہیں ان کو، ڈسپینسیشنلزم. تو میں اس لیے یہ کچھ بتا رہا ہوں، جو انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا یہ پتا ہو یہ ہے کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ ڈسپینسیشنلسٹ ویو پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ یہی ہے. جب ڈسپینسیشنلزم کہی جائے تو آپ کو پتا ہو یہ فیوچرسٹ ویو کی بات ہو رہی ہے. یہ لفظ ہیں ڈفرنٹ، اور اس میں کچھ کلاسیکل ڈسپینسیشنلسٹ بھی ہیں، کچھ نیو کلاسیکلس بھی ہیں. اب ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کو صرف سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کیا ہے. تو اس کی کتاب، اس ویو کے جو حامی ہیں وہ ہر چیز کو لفظی لیتے ہیں، لٹرلی. ٹھیک ہے، ہر چیز کو لفظی، یعنی اس کے معنوں کو لفظی اعتبار سے سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش، یعنی کہتے ہیں جس طرح سے یہ لکھا ہے ویسے ہی لفظی طور پر ہی یہ پورا ہوگا. اور وہ جو علامات ہیں ان کو علامتی زبان کے وہ قریب کم جاتے ہیں، تو وہ زیادہ لفظی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آپ کو میں ایک مثال دوں، چوتھا باب نکالیں میرے ساتھ، تو پہلی آیت کوئی پڑھیں. ان باتوں کے بعد جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جس کو میں نے پیشتر مرثیے کی آواز، سی آواز سے اپنے ساتھ باتیں کرتے سنا تھا. وہی فرماتا ہے کہ یہاں اوپر آ جا، میں تجھے وہ باتیں دکھاؤں جن کا ان باتوں کے بعد ہونا ضرور ہے. اب یہ جو فیوچرسٹ ویو کے حامی لوگ ہیں وہ اس آیت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ اوپر آ جا، یوحنا کو کہا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کلیسیا اوپر آسمان پر اٹھائی گئی ہے. تو ابھی تک تو کلیسیا نہیں اٹھائی گئی، تو جب ان کا ہے کہ جب اٹھا لی جائے گی تو پھر اس کے بعد چوتھے باب سے آن ورڈ چیزیں پوری ہونی شروع ہوں گی. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف 3 ابواب تو سارے کلیسیاؤں کو خطوط ہیں، اس کے علاوہ بھی چوتھے باب میں بھی ہم انٹر نہیں ہوئے، کیونکہ جب تک کلیسیا آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی، کیونکہ وہ اس سے. تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک ویو ہے کہ اس کے بعد کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی. وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد 7 سالوں مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر مخالف مسیح کی حکومت قائم ہوگی، اور قومیں یروشلم پر چڑھائی کریں گی. اور ان کے جو ڈسپینسیشنلسٹ ویو کے حامی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ ہیکل دوبارہ جو ہے وہ قائم کی جائے گی، وہاں پر مذبح تعمیر ہوگا، وہاں پر قربانیاں شروع ہو جائیں گی. اس کے بعد مسیح اس دنیا میں جو ہے وہ وہاں پر کوئی زیتون پر اترے گا. تو یہ ایک خیال ہے، ایک ویو ہے جو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے اس کے حامی ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں زیادہ تر جو پاکستان میں اردو زبان میں مکاشفہ کی کتاب پر تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ اسی ویو کے ساتھ لکھی گئی ہیں، جس کو ہم ڈسپینسیشنلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کہ مسیح آئے گا، پھر مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی قائم ہو جائے گی، اور پھر وہ ساری بدی کی قوتوں کو شکست دے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری عدالت جو ہے یعنی عالمگیر عدالت، دوسرے مردے بھی جو ہے وہ زندہ ہوں گے. تو یہ ایک ویو ہے، اس کو ہمیں خدا کے کلام پہ پرکھنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس ویو کو سمجھیں تو ابھی تک ہم مکاشفہ چوتھے باب میں بھی انٹر نہیں ہوئے، صرف اور صرف 3 باب تک پورے، جب تک کہ وہ زمانہ. تو ان کا خیال ہے کہ اس کا سارا تعلق مسیح کے قریب. اور آپ دیکھیں کہ آج کل جنگ ہے نا فلسطین اسرائیل کی، تو بہت سارے جو ڈسپینسیشنلسٹ ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہیں، دوسری جگہوں پر ہیں. اب وہ کیوں کیسے تشریح کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب وہ وقت آ گیا ہے. اب وہ جو ٹیمپل ٹوم ہے وہ سارا جو ہے جامع مسجد ہے وہ ساری گرائی جائے گی، یہودی اس کو قابض ہو جائیں گے. قبضہ تو آلریڈی ان کا ہے. اب وہ دیکھ رہے ہیں جو زائنسٹ ہیں کہ یہ دوبارہ کسی طرح سے ممکن ہو، کیونکہ وہی ٹیمپل ماؤنٹین ہے کہ وہاں پر ہیکل دوبارہ تعمیر. تو وہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیں. کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ پیش کرتے ہیں کہ وہاں پر مذبے پر جو ہے وہ خاص قسم کی جو بچھیا ہے وہ ریڈ کلر کی، اس کی جو ہے وہ جو اسپیشیز ہے اس کی نسل بھی کسی جو امریکہ میں کوئی فارمر ہے، کوئی کسان ہے، اس نے ڈھونڈ لی ہے، وہ اپنی بچیا جو ہے نا اس نسل کی بچیا، وہاں سے پھر وہ بچہ لیا جائے گا، پھر وہ
कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी चढ़ाई जाएगी और फिर जो है वो मसीह की आमद के लिए स्टेज तैयार हो जाएगा। अब इसको आप अगर इस व्यू को बहुत सारी तशरीहात भी होती हैं सुनते हुए, और प्रोफेसर डैनियल बख्श की किताब जो है और मुफ्ताउल मुकाशफा, अगर आप देखेंगे जब उनकी तशरीह पढ़ें तो वो भी ऑलमोस्ट इसी नज़रिए के करीब करीब हमें जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इसको ना मानें, लेकिन आप इसको सच्चाई पर रख कर देखें कि क्या ये वाकई ही नज़रिया ठीक है या इसमें कुछ फ्लॉज हैं जिसको हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आर यू विद मी? तो ये है कि इसको हमें देखने की ज़रूरी है। तो वो उनके लिए ज़रूरी है कि इसराइल की सल्तनत जुग्राफियाई एतबार से बहाल हो जाए। तो ये हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से जो है ये नुक्ता नज़र कितना जो है वो दुरुस्त है। अब हम एक तीसरे, यहाँ तक समझ आ गई ये फ्यूचरिस्ट क्या है, जो मुस्तकबिल के साथ उस ज़माने के साथ इस कलीसिया है, उससे पहले कलीसिया आसमान पर जो है वो उठा ली जाएगी। इस नज़रिए पर जो सबसे बड़ी मेरी अपनी तनकीद है वो ये है कि क्या वो कलीसिया जो किसी ज़माने में ऊपर उठाई जाएगी वो किस तरह से उस कलीसिया से बेहतर है जो इब्तदाई कलीसिया है और आने वाली सदियों में जो शेरों के आगे डाले गए, जो आरों में चीरे गए, जो है वो कत्ल हुए, शहीद हुए, वो उनसे किस तरह से बेहतर है कि खुदा कहेगा कि भाई तुम ना दुखों में से गुजरो, वो गुजरे, वो भी फिर पूछे खुदावन ये किस तरह से हमसे बेहतर है, वाई? तो ये मेरे ईमान के लिए, ये मेरी अपनी, मैं समझता हूँ कि इट्स माय ओन क्रिटिक ऑन दिस व्यू कि आज अगर कलीसिया आसमान पर उठाई जाए तो आज की कलीसिया इब्तदाई कलीसिया से किस तौर से ईमान की रूह से बेहतर है। तो उसको खुदा कहेगा नहीं, तूने नहीं मुसीबतों में से गुजरना और वो गुजर जाएं। तो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक अबाउट इट, कि हम इस नज़रिए को किस तरह समझते हैं और इसकी किस तरह से क्रिटिक करते हैं कि क्या ये नज़रिया दुरुस्त है कि नहीं है। चाइना में कलीसिया बहुत दुख में से गुजरी है। वहाँ पर मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ जो उनकी चाइना की हिस्ट्री के बारे में कुछ वो बताते हैं। जो हडसन था, हडसन टेलर, जो पहला मिशनरी था चाइना में, जिसने चाइनी बन गया, उसने लंबी से अपनी गुत रख ली, चाइनीज़ की तरह पहनने लगा, उसने बहुत काम किया हडसन टेलर ने। और उसके बाद वो वहाँ से जब निकल गया, अमेरिकन मिशनरी था, अमेरिका चला गया, उसके बाद उसका कुछ डायमेंशिया उसको हो गया, बेचारा वो अपना जहनी तवाज़न भी, तो जब वो वापस गया तो एक वक्त उसको जो है वहाँ पर हडसन के भी इसी तरह से निकला था कि चाइना कम्युनिस्ट जो रजीम है उन्होंने सारे मसीहों को, मिशनरियों को वहाँ से निकाल दिया और मसीहों को ज़ियत और सताने लगे। और उसको एक दिन खबर मिली कि वहाँ पर जितने बच्चे कुछ मिशनरी रह गए हैं, तकरीबन कुछ 130 या 135 की तादाद बताई गई है, उस सबको स्लैटर किया गया, कत्ल किया गया है। उनमें से 34-35 बच्चे। और उसके बारे में कोट एक मैं पढ़ रहा था कि हडसन टेलर ने क्या लिखा, उसने कहा कि आई कांट हियर दिस न्यूज़, दामन मैं ये खबर भी नहीं सुन सकता जो कुछ हुआ है वहाँ पर। फिर वो कहता है कि आई कांट थिंक लॉर्ड, मैं सोच भी नहीं सकता कि तेरे लोगों के साथ, तेरी कलीसिया के साथ ऐसा जुल्म हुआ है। तो फिर वो कहता है कि आई कांट प्रे लॉर्ड, मैं दुआ भी नहीं तुझसे कर सकता कि जो कुछ है वहाँ पर हुआ है। पर एट द एंड वो लिखता है बट आई कैन ट्रस्ट कि तू मौजूद है और तू देख रहा है। सो द पॉइंट इज माय फ्रेंड्स, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो कलीसिया जो इस तरह के दुखों में से गुजरी है, वो किस तरह से खुदा के सामने कि भी हमें तूने क्यों गुजरने दिया। सो दिस इज द क्रिटिक ऑन दिस, कि ये नजरिए को जब हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं खुदा के कलाम की रोशनी में, तो तनकीदी कि कहाँ तक ये दुरुस्त बात है। बहुत दफा फिल्में भी बनी हुई हैं, आपने देखी हुई कि ऐसे कानों से लोग निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं,
पीपल कुछ लोग कंफ्यूज हैं, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, उठाए गए लोग, तो वो इसी चौथे बाब का ही जिक्र करते हैं। जी पास्टर दानिश। एक लेली गई और एक दो औरतें चक्की पीसती हुई हैं, कभी आपने उसको पढ़ा है ध्यान के साथ? अब आपसे क्या मुराद है? जो लेली गई वो कौन है? लेली आपकी मुराद यही है ना, जो है वो जो बिलीवर है, और जो छोड़ दिए गए वो गैर बिलीवर, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़े, ठीक है? और वहां पर कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है? नूह के जमाने का जो तूफान है वो उसका जो है कॉन्टेक्स्ट है। तो उसमें जो लिए गए वो कौन है? नहीं, वो लिए वो गए हैं वहां पर जो तूफान ने उनको पकड़ लिया, और जो बचाए गए, जो छोड़े गए वो कौन है? उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको रख के पढ़े, देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसकी इंटरप्रिटेशन जो अभी तक हम कर रहे हैं दैट इज नॉट राइट। वक्त नहीं है मैं उसकी डिटेल में आपके साथ जाऊं, बट जस्ट आई एम गिविंग यू हिंट, रीड द कॉन्टेक्स्ट एंड रीड दैट कि उसका क्या मतलब है। सो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट, यही 3 हवाले हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला, फिर आगे तसल्ली के हाथ में, और उसके बाद मुकाशफा चौथा बाब जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं। बट इसमें से किसी जगह भी हमें इस तरह का कोई तौसर इंटरप्रिटेशन नहीं मिलती कि जिसमें ऐसा समझे कि ये रप्चर की बात है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ हिला रहा हूँ आज, ठीक, जस्ट टू थिंक अबाउट इट, एंड दोबारा से उसको आप पढ़ना शुरू की कोशिश करें। मैं जेलम में हम थे तो मैं लिटरेचर ही पढ़ा रहा था, तो मुझे एक वो कोई शख्स आ कहता जी तुसी तो मेरा मुकाशफा ही खराब कर देते। मैंने कहा मेरा ये मकसद नहीं आपका मुकाशफा खराब करना, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि आप खुली आंखों से पढ़ें, खुले जहन के साथ पढ़ें और देखें कि कहाँ तक वो बात दुरुस्त है। राइट, समझ लग गई यहाँ तक कि ये जो है वो फ्यूचर की बात करते हैं। ये एक तीसरा व्यू है, इसको ये हिस्टोरिकल व्यू है। इसके मुताबिक इसको कहते हैं कि ये टाइम लाइन है, ठीक है? टाइम लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर मसीह खुदावंद है, ये इब्तदाई सदियाँ हैं, और इस किताब में क्या है, इसमें कुछ चीज़ें इधर पूरी होगी, कुछ इधर पूरी, इधर पूछे, हर ज़माने में ये टाइम लाइन, इसके अंदर ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई। तो इसमें जो है वो इस तरह से लोग जो हैं वो इसको पेश करते हैं इस नज़रिए में कि टाइम लाइन जो है वो बड़ी ज़रूरी है। जब भी कोई दुनिया में कोई ऐसा वाक़या हो जाए ये बहुत बड़ा, जैसे अब ये जंग लग गई है, तो अब वो बताएंगे, उसमें लोग एकदम से इस नज़रिए के साथ वो कहते हैं कि अब इस ज़माने में हम आ गए, अब ये बात पूरी हो रही है, ठीक है, अब ये मुखालिफ मसीह आ गया है। आपने देखा होगा तारीख़ में जब हिटलर मिसाल के तौर पर जब वे, तो उन्होंने कहा कि ये मुखालिफ मसीह है। जब उसके बाद जब यूरोपियन यूनियन बनी तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ये जो 10 मुल्कों का एक इज्तिमा था वो ज़माना, तो उन्होंने कहा जी देखें ये वो हैवान है जिसके 10 सींग हैं, 10 के सर, तो ये क्या है, ये अब वो वाली नबूवत मुकाशवा की जो है वो पूरी हर किसी ज़माने में। जब सद्दाम हुसैन था उसको भी लोगों ने कहा, युगंडा का ईदी अमीन था जिसने कलीसिया को बड़ा सताया, उसके बारे में भी कहा ये मुखालिफ मसीह है। फिर उसके बाद इवन के जो नॉन कैथलिक्स हैं उन्होंने कहा कि पोप इस उसका जो है वो मुखालिफ मसीह है। तो इस तरह से ये नज़रिया का जो है कोई भी दुनिया में बड़ी शख्सियत, बड़ा वाक़या हो जाए तो वो इसके साथ पे तशबीह देना शुरू करते हैं कि ये वाला जो है वो मुखालिफ मसीह है। तो इसमें ये है कि लोग इसको टाइम लाइन के साथ जो है वो देखते हैं। जैसे चौथे बाब में जो बात है उसके बाद 5वां बाब शुरू होगा, उसके बाद जो है तारीख़ का, तो जो अबवाब है वो इस तरह से देखते हैं कि ये दौर है, एक दौर ख़त्म हो गया फिर अगले दौर की बात हो रही है। जैसे मिसाल के तौर से हम आगे चलकर देखेंगे छठे और 7वें बाब में ख़ासकर जो मोहरों का जिक्र है, फिर आगे चलकर जो है नरसिंगों का जिक्र है, फिर उसके आगे चलकर प्यालों का जिक्र है। तो 7 मोहरे, 7 नरसिंगे, 7 प्याले, तो वो कहेंगे अच्छा क्या है, ये एक दौर है 7 मोहरों का। उसके बाद दूसरा दौर क्या है, एक ये दौर है जिसको हम प्यालों का, नरसिंगों का है, फिर ये क्या है, ये प्यालों का दौर है। तो इस एतबार से वो टाइम लाइन के साथ जो है वो चलते हैं और
ٹائم لائن کے ساتھ جو ہے وہ ہر مکاشفہ کے حصے کو وہ تفسیر کرنا. تو اب اس میں جو بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹائم لائن کے ساتھ اگر پیش کرتے جائیں تو پھر جب بھی کلیسیا نے مخالف مسیح کو کہا تو پھر اس کے بعد ایک نیا مخالف مسیح آ گیا, پھر ایک نیا آ گیا, پھر یہ آ گیا, تو پھر لوگ جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم بیک ٹو جیزس, خداوند یسوع کے پاس آئیں گے جو 24ویں باب میں یہ کہا کہ تم اس وقت کی بابت کچھ نہیں جانتے. تو پھر ہم جو بھی دنیا میں واقعہ ہوگا ہم اس زمانے کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیں گے کہ یہ بات جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیش کرتی ہے. تو اس طرح سے یہ بھی نظریہ اس پر بہت ساری تنقید لوگوں نے کی ہے کہ یہ کہاں تک درست ہے, کیسے ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ مسیح کی آمد کے قریب ہے صرف دنیا کے سسٹم کو دیکھ کر, کیونکہ ایک وقت آتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا ہے. جیسے تاریخ میں صلاح الدین ایوبی نے کس طرح سے صلیبی جنگوں میں مسیحوں کو مارا رکھے تھا, یروشلم پر قبضہ کر لیا. اس وقت کے جو کہہ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب کی تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ یہ اب یہ اس طرح مخالف مسیح. پھر اس کے بعد اگلے زمانوں میں ہم آگے, اور اس طرح سے یہ چلتا رہے گا سائیکل. تو پھر ہمیں یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک وہ تشریح درست رہی. ہٹلر کہا, موسولینی کہا, اسٹالن کو کہا لوگوں نے دے مخالف مسیح. چائنا کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی اس کو مخالف مسیح کہا. تو میں بھی آپ کو جو بات کر رہا ہوں کہ یہ ویوز ہیں. تو جب بھی آپ مکاشفہ کی کتاب کے اوپر کوئی تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس ویو کے ساتھ لکھی گئی ہے. تو اس کو ہمیں سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. یہ ہے چوتھا ویو جس کو ہم ریویلیشن از فار آل جنریشنز. مکاشفہ کی کتاب کا تعلق ہر زمانے کی کلیسیا کے ساتھ ہے, اور اس کو کہتے ہیں دا آئیڈیلسٹ ویو کے طور سے بھی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہو. اس ویو کے مطابق کیا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کا تعلق پہلی صدی کلیسیا سے بھی تھا, دوسری سے بھی ہے, تیسری سے بھی ہے, اور ابھی تک جتنے زمانوں میں کلیسیا گزر گئی ان کے ساتھ ہے, اور آج ہمارے ساتھ بھی ہے, اور آنے والی کلیسیاں تک جب تک مسیح دوبارہ نہیں آ جاتا اس کتاب کا تعلق ہر زمانے کے ساتھ ہے. تو جو ویو مجھے اپیل کرتا ہے کہ آئی تھنک یہ زیادہ مکاشفہ کی کتاب کے قریب ویو ہے کہ کوئی کلیسیا کسی زمانے کی کلیسیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس کا تعلق صرف ان کے ساتھ ہے یا آنے والی کلیسیا کے ساتھ ہے, ہر زمانے کی کلیسیا. اور جب آپ آخری زمانے کو دیکھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اخیر زمانہ ہے کیا. اخیر زمانہ وہ نہیں ہے مسیح کی آمد ثانی کہ جب مسیح قریب آئے گا تو یہ اخیر زمانہ. مسیح کی جو پہلی آمد ہے یہاں سے لے کر اس کی دوسری آمد تک یہ سارا کا سارا کیا ہے, اخیر زمانہ. اب میرے ساتھ عبرانیوں کا خط جو ہے وہ آج نکالیں. عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی کوئی پہلی اور دوسری آیت پڑھ دیں. اگلے زمانہ میں خدا کے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کرتے اس زمانہ کے آخر اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. آخری زمانے میں اس نے آ کر اپنے بیٹے کی معرفت کلام کی. یعنی مسیح کی جو آمد ہے پہلی, اس کی جو انکارنیشن ہے, اس کا زمین پر انسان بن کر آنا, that refers to the end time. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کی پہلی آمد جو ہے وہ آخری زمانے کا آغاز ہے, اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ کمنگ جو ہے دوبارہ آمد ثانی تک, یہ سارا کا سارا زمانہ کیا ہے, اخیر زمانہ ہے. تو ابتدائی کلیسیا کیا ہے, اخیر زمانے سے گزر رہی تھی. دوسری کلیسیا کی تیسری چوتھی صدی اور آج 21ویں صدی کی کلیسیا بھی اخیر زمانے سے گزر رہی ہے, اور آنے والی صدیوں کی کلیسیاں بھی اخیر زمانے سے گزرتی رہیں گی. بیکاز خدا کا جو ٹائم فریم ہے وہ ہمارا ٹائم فریم نہیں ہے. فرینڈس, قائم کلام کیا کہتا ہے, ہمارے جو 1000 سال ہیں خدا کا وہ ایک دن ہی لگتا ہے. تو اس لیے چونکہ ہمیں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم خدا کے ٹائم فریم کو, خدا کے وقت کو اپنے وقت کے ساتھ جو ہے وہ ماپتے ہیں یا دیکھتے ہیں, اس لیے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں.
So God's time frame is very different. It's not our time frame. इसलिए हमें ये ज़माना बहुत लंबा लग रहा है। और अगर हम उसके साथ इसको लिटरली देखें तो अभी तो 2 दिन ही हुए मसीह को गए हुए, राइट? तो ये आपने देखना है कि अखीर ज़माना, ये भी कलीसिया जो थी, जो पहली सदी में यहाँ पर थी, वो भी अखीर ज़माने में थी। यहाँ भी जी, वो भी अखीर, यहाँ भी, और हम भी, हम यहाँ पर हैं तो हम भी अखीर ज़माने से गुजर रहे हैं। तो इस एतबार से ये व्यू ज़्यादा काबिल कबूल लगता है, इसलिए कि हर ज़माने के साथ इस किताब की रेलेवेंस है, मुताबिकत है, कि आज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि ये मेरे साथ भी कलाम करती है, इसका ताल्लुक मेरे साथ भी है, हमारे हालात के साथ भी है। यूरोप में जो कलीसियात जो पढ़े थे उनके लिए भी ये किताब जो है वो रेलेवेंट है। तो इस एतबार से, इस एंगल से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रेवलेशन इज़ फॉर ऑल जनरेशंस, सारी जो आगे भी नस्लों तक आएंगी, जब तक मसीह इस दुनिया में दोबारा आने जाता, उन सब के साथ मुकाशवा की किताब की मुताबिकत है, रेलेवेंस है। तो ये चौथा व्यू है, ये 4 मेन व्यूज हैं। इनके अंदर थोड़ी मोटी डिफरेंट हैं चीज़ें, इख्तलाफात हैं, लेकिन आपको अगर इनका पता हो तो आप जब मुकाशवा की किताब के ऊपर तफसीरें पढ़ेंगे, कोई कमेंट्रीज पढ़ेंगे, तो आपको एकदम से समझ लग जाएगी कि ये कौन सा व्यू है, और फिर आप अपनी भी कन्विक्शन जो है वो कायम कर सकते हैं कि क्या है। यानी इस किताब में मौजूद जो मोहरें हैं, नरसिंगे हैं, प्याले हैं, इनका ताल्लुक हर ज़माने में होने वाले वाक़यात के साथ किसी न किसी ताल्लुक से रिलेट होता है। ठीक है, आज जो फ़लस्तीन में जिनों पर इजराइल का जब बम होता है तो जब कहता है वो आसमान आग बरसा रहा है, ये प्याला जब हुआ तो क्या है, आसमान से ऐसे आले आग बरस रही है। तो अगर वो उसको देखें कि हाउ दिस विजन ऑफ प्याले एंड नरसिंगे हमारे साथ ये कैसे रहे, तो उनके लिए तो बिल्कुल लिटरली पूरी हो रही है। अब उनको पता नहीं है किधर जाएं, छुपने की कोई जगह नहीं है। So you can see that कि how the people look at the text of Revelation. तो उस एतबार से हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हर ज़माने के जो मसीही हैं, जो उस वक्त मैंने अभी आपको हडसन टेलर वाला वाक़या बताया, उनके लिए ये था कि इट्स ऑलमोस्ट क्या है कि कोई छुपने की जगह नहीं, किस तरह से कत्ल और गारत जो है वो हो रही है, खून ईमानदारों का जो है वो बहाया जा रहा है। तो इसलिए ये हर ज़माने में मौजूद ईमानदारों को तसल्ली, मजबूती के साथ अपने मसीही ईमान में कायम रहने की तलकीन करती है ये किताब, कि वो अपने मसीही ईमान में कायम रहें, दायम रहें, क्योंकि आखिरकार जो फतह जो है वो खुदावंद की है। तो इसलिए इसको हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा हर ज़माने में मौजूद कलीसिया के साथ ताल्लुक़ रखता है, लेकिन इसके साथ हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि इस किताब में कुछ वाक़यात का ख़ुसूसियत के साथ ताल्लुक़ अगले ज़माने मुस्तक़बिल के साथ यकीनी है। यानी हम कहते कि जिनका ताल्लुक़ बिल्कुल मसीह की दूसरी आमद के साथ है, लिहाजा तशरीह करते वक्त हमें इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द रेवलेशन, ज़्यादातर का ताल्लुक़ हर ज़माने की कलीसिया के साथ है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनका ताल्लुक़ स्पेसिफिकली आने वाले ज़माने के साथ है। और जब हम इनको पढ़ें, तशरीह करें, तो ये वाली बात हमारे जहन में होनी चाहिए ताकि हम उसको बेहतर तौर से समझ सकें। और फ्रेंड्स, आर यू विद मी? तो यहाँ तक अगर कोई आपका सवाल है, तो मैंने तो 4 व्यूज़ आपको जो है वो बताए हैं, ताकि आप मुकाशवा की किताब को पढ़ेंगे, अब आपको जो है वो जब कोई कमेंट्री या कोई तशरीह पढ़ते हैं तो आपको समझ लगेगी कि ये किस व्यू के साथ इसकी तशरीह की गई है।